السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 7 صفر، انگریزی تاریخ 15 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان کے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس۔ افغانستان میں طالبان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان دنیا کے دیگر ممالک سے اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، البتہ ان سے کہیں گے کہ افغانستان پر دباؤ نہ ڈالیں۔ کابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے امیر خان متقی نے کہا ہے کہ افغانستان پر دباؤ ڈالنا افغانستان کے ساتھ ساتھ دنیا کے دیگر ممالک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلامی ترقیاتی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر ممالک افغانستان میں نامکمل منصوبے مکمل کریں اور افغانستان کی تعمیر نو کے لیے معاونت کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی برادری کو تعمیر نو کو سیاسی امور سے نہیں جوڑنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان اپنے وعدوں کی پاسداری کریں گے اور افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بیرون ملک جانے والے شہریوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مطلوبہ دستاویزات رکھنے والے شہریوں کو بیرون ملک سفر کی اجازت ہوگی۔ افغانستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ امریکہ سمیت تمام غیر ملکیوں کے انخلا میں بھرپور مدد کی ہے، البتہ امریکہ نے افغانستان سے جاتے ہوئے نہ صرف ہوائی اڈے کو نقصان پہنچایا بلکہ امریکہ میں موجود افغانستان کے اثاثوں پر پابندیاں عائد کر دیں۔ افغانستان کے اثاثے منجمد ہونے پر ان کا کہنا تھا کہ اس سے افغانستان کے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ طالبان عطیہ دہندگان کی رقم دانشمندی سے خرچ کریں گے اور اسے غربت کے خاتمے کے لیے استعمال کریں گے۔ ملک میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیے گئے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ زمینی اور فضائی دونوں راستے نہایت محفوظ ہیں۔ ان راستوں کے ذریعے محتاج لوگوں تک امدادی سامان پہنچانا چاہیے۔ جو لوگ بے گھر ہو گئے ان کے ساتھ خصوصی تعاون ہوگا تاکہ وہ اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان محفوظ ملک ہے، اب یہاں کوئی جنگ نہیں ہے۔ امیر خان متقی کے مطابق امریکہ سمیت تمام ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں۔ امریکہ کو بھی افغانستان پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے بلکہ انسانی بنیادوں پر تعاون کرنا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی امارت افغانستان کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتی اور دوسرے ممالک پر زور دیتی ہے کہ وہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ امیر خان متقی نے مزید کہا کہ تمام سفارت خانوں کو پیغام بھیج دیا گیا ہے کہ سفارتکار اپنا کام معمول کے مطابق جاری رکھیں۔ اس کے علاوہ AFP کے مطابق انہوں نے افغانستان کے لیے $1 ارب سے زائد امداد کے وعدے پر عالمی برادری کا شکریہ ادا کیا اور امریکہ سے ظرف کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا کہ امارت اسلامی اس امداد کو ضرورت مند لوگوں تک شفاف انداز میں پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کرے گی۔ امریکہ بڑا ملک ہے، اس کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ امیر خان متقی نے کہا کہ افغانستان کو حال ہی میں پاکستان، قطر اور ازبکستان سے امداد ملی ہے، تاہم انہوں نے مزید تفصیلات واضح نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی چین کے سفیر سے کورونا وائرس ویکسین اور دیگر انسانی مسائل کے متعلق بات چیت ہوئی ہے اور بیجنگ نے $1.5 کروڑ کا اعلان کیا ہے جو جلد ہی افغانستان کے لیے دستیاب ہو جائیں گے۔ افغان مہاجرین کے تعلق سے طالبان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان مہاجرین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائیں۔ 400 طرح کے کھیلوں کی اجازت ہوگی۔ افغانستان کے محکمہ کھیل اور جسمانی تربیت کے سربراہ بشیر احمد رستم زئی نے کہا ہے کہ طالبان تیراکی سے لے کر فٹ بال اور دوڑ سے لے کر گھڑ سواری تک 400 کھیلوں کی اجازت دیں گے۔ انہوں نے خبر رساں ادارے AFP سے کہا کہ ہم کسی کھیل پر پابندی نہیں لگائیں گے جب تک کہ وہ شرعی قوانین کے خلاف نہ ہو۔ 400 طرح کے کھیلوں کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی قوانین کی پاسداری کرنے سے دیگر ممالک کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہیں بدلے گا۔ بشیر احمد رستم زئی کے مطابق اس سے کچھ زیادہ تبدیل نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پر فٹ بالر یا موئے تھائی باکسرز کو تھوڑے لمبے شارٹس پہننے ہوں گے جو گھٹنوں سے نیچے آتے ہوں۔ جب ان سے کھیلوں میں خواتین کی شرکت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اب بھی طالبان کی اعلیٰ قیادت سے احکامات ملنے کے منتظر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑوں کی آراء اہم ہے، اگر وہ ہمیں خواتین کو اجازت دینے کا کہیں گے تو ہم دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ ہم ان کے اعلان کا انتظار کر رہے ہیں۔
روسی صدر کا وزیر اعظم عمران خان کو فون، افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کا ایک ماہ میں دوسری مرتبہ رابطہ ہوا ہے، جہاں دونوں رہنماؤں نے افغانستان میں تازہ صورتحال اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دوران گفتگو وزیر اعظم نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ افغانستان کے رابطے برقرار رکھے اور افغان عوام کو مشکل کی اس گھڑی میں تنہا نہ چھوڑا جائے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان کی تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال کی اہمیت کے پیش نظر پاکستان اور روس کے درمیان قریبی تعلقات اور مشاورت اہمیت کی حامل ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین سے گزشتہ ٹیلی فونک رابطے کے دوران وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کی ابھرتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مربوط نقطہ نظر اپنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نے ٹرائیکا پلس فارمیٹ کے کردار کو بہت اہمیت دی ہے۔ ترکی ہمارا مسلم بھائی اچھے رشتے چاہتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ افغانستان اور ترکی کے درمیان تعلقات تاریخی اہمیت کے ہیں اور ملا محمد حسن اخن کی نئی حکومت ترکی کے ساتھ تعاون بڑھانا چاہتی ہے۔ ترک خبررساں ادارے کو دیے گئے اس انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت ترکی کے ساتھ کئی جگہوں پر باہمی تعاون بڑھا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ترک اور دیگر انجینئر افغانستان میں کام کر رہے ہیں اور ان کی کارکردگی اہمیت رکھتی ہے۔ سہیل شاہین نے بتایا کہ ہم ترکی کے ساتھ تعلیم، تعمیرات اور معیشت میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ ایک سوال پر طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی اپنے مفادات کو مد نظر رکھ کر بناتا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ترکی ایک مسلمان بھائی بن کر سامنے آتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ ہم ترکی کو ایک مسلمان بھائی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ طالبان کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ کابل ایئرپورٹ کا آپریشن سنبھالنے کے سلسلے میں ترکی اور قطر سے بات چیت جاری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ترک وزیر خارجہ نے واضح کیا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کے حوالے سے ترکی کسی جلدی میں نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ افغانستان خانہ جنگی کی طرف نہیں جائے گا۔ ہم کابل ایئرپورٹ کے حوالے سے قطر اور امریکہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر دوسری جانب طالبان نے انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے افغانستان میں جنگی جرائم کے الزامات کو سختی سے مسترد کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ان تنظیموں سے زمینی حقائق جان کر کسی نتیجے پر پہنچنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیومن رائٹ واچ کی حالیہ رپورٹس میں طالبان پر سابقہ حکومت، فوج، صحافیوں اور سماجی کارکنان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی کے دوران مبینہ جرائم سے ممکنہ طور پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، تاہم طالبان ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ قطر طالبان سے معاہدے کے بغیر کابل ہوائی اڈے کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ قطر نے واضح کیا ہے کہ وہ طالبان سمیت تمام متعلقہ فریقوں کے ساتھ اپنی کارروائیوں کے بارے میں کسی واضح معاہدے کے بغیر کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد ابن عبد الرحمن آل ثانی نے منگل کے روز ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ ہم تمام امور کے طے ہونے تک کابل کے ہوائی اڈے کی کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایسا معاہدہ طے کرنے کی ضرورت ہے جس میں تمام فریقوں سے متعلقہ امور واضح ہوں اور اس میں یہ نمایاں انداز میں بتایا جائے کہ کون تکنیکی امور کا خیال رکھے گا اور سلامتی سے متعلق امور کس کے سپرد ہوں گے۔ قطری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مستقبل میں وقت ضرورت دوسرے ممالک کے ساتھ اشتراک کا امکان موجود ہے، لیکن اب تک صرف ہمارے اور ترکی اور طالبان کے درمیان ہی بات چیت ہو رہی ہے۔ افغانستان کی فضائی کمپنی آریانہ نے بھی 3 ستمبر سے اندرون ملک پروازیں دوبارہ شروع کر دی تھی، لیکن اس کی باقاعدہ تجارتی پروازوں کی بحالی طالبان کے لیے ایک اہم امتحان ہوگا۔ انہوں نے متعدد مرتبہ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کارآمد اور صحیح دستاویزات رکھنے والے افغانوں کو آزادانہ طور پر ملک چھوڑنے کی اجازت دیں گے۔ ہمت ہے تو طالبان کو دہشت گرد قرار دیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر مودی کو چیلنج دیتے ہوئے کل کہا کہ اگر ان کی حکومت میں دم ہے تو وہ طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر دکھائیں۔ اویسی نے منگل کو بہار کی راجدھانی پٹنہ میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے پی ایم مودی کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں طالبان کے معاملے کو اٹھائے۔
آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ نے طالبان کے لیڈر کو دہشت گرد کہا ہے۔ اب ہندوستانی حکومت کی باری ہے کہ وہ بھی اسے غیر قانونی سرگرمی ازالہ قانون میں ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے آنے سے پاکستان اور چین مضبوط ہوں گے، جو ہندوستان کے لیے باعث تشویش ہے۔ گھر کے در و دیوار کو حرمین کی تصاویر سے مزین کرنے والے سعودی شہری۔ سعودی عرب میں ایک مقامی فوٹوگرافر نے گزشتہ 15 سال کے دوران حرم شریف کے ایمان پرور مناظر کو کیمرے میں محفوظ کر کے ان تصاویر سے اپنے گھر کو مزین کر کے ایک منفرد مثال قائم کی ہے۔ العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے فوٹوگرافر نے بتایا کہ انہوں نے حرم شریف کی 15,000 سے زائد تصاویر لی۔ 15 سال کے دوران لی جانے والی ان تصاویر میں مسجد حرام، خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظر شامل ہیں، جن میں سے کچھ تصاویر آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ فوٹوگرافر بندر ادریس صغیر نے بتایا کہ سن 1415 ہجری سے فوٹوگرافی شروع کی۔ اس وقت وہ فضائی فوٹوگرافی کے فن میں مہارت نہیں رکھتے تھے، تاہم فوٹوگرافی کے کورسز میں مشق کے ذریعے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے حرمین شریفین کی کیمروں کے ذریعے لی گئی تصاویر کو اپنے گھر کی زینت بنایا اور گھر کو ایک کھلی نمائش میں منتقل کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کی نمائش کو زمین کا مقدس مقام کا عنوان دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان تصاویر میں آرکیٹیکچرل ڈیزائن، حجر اسود، مقام ابراہیم، سنہری دروازے کی تصاویر شامل ہیں، جن کا مقصد حرم شریف کی روحانیت کو دنیا تک منتقل کرنا ہے۔ العربیہ.net سے بات کرتے ہوئے فوٹوگرافر صغیر نے بتایا کہ پچھلے رمضان میں انہوں نے افطاری کے وقت مسجد حرام اور کعبہ شریف کی 5000 فٹ کی بلندی سے تصاویر لی۔ ان تصاویر میں مکہ گھڑیال کے ہلال اور کعبہ شریف کی تصاویر کو بڑے پیمانے پر سراہا گیا ہے۔ ایپل نے آئی فون 13 کے نئے ماڈل لانچ کر دیے۔ ایپل نے اپنے آئی فون کے اگلے ماڈلز کی نقاب کشائی کر دی ہے، جس کا ایپل کے صارفین شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ ان میں ایک ایسا ماڈل بھی شامل ہے جس میں پچھلے ماڈلز کی نسبت ڈیٹا ذخیرہ کرنے کی گنجائش 2 گنے سے بھی زیادہ ہے۔ آئی فونز کے نئے ماڈلز میں، جنہیں آئی فون 13 کہا جا رہا ہے، گزشتہ ماڈلز کے مقابلے میں کچھ اپ گریڈز شامل کیے گئے ہیں جو صارفین کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا سکتے ہیں۔ ایپل کا نیا فون دیکھنے میں اپنے پچھلے سال کے ماڈل سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پچھلے سال کے ماڈل ہی کی طرح نیا آئی فون 13 4 مختلف ڈیزائنوں میں پیش کیا جا رہا ہے، جس کی قیمتیں $700 سے لے کر $1100 تک مقرر کی گئی ہیں۔ نئے فونز کی 24 ستمبر سے اسٹورز پر فروخت شروع ہو جائے گی۔ ممکنہ طور پر جدید ترین آئی فون 13 میں سب سے زیادہ قابل ذکر اضافہ 1 ٹیرا-بائٹ اسٹوریج کا آپشن ہے، جبکہ پچھلے سال کے ماڈل پر ڈیٹا کی زیادہ سے زیادہ گنجائش 512 GB تھی، جو کہ نئے ماڈل میں اس سے 2 گنا زیادہ ہے۔ ایپل آئی فون 13 پر پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ بہتر کیمرے پیش کیے گئے ہیں، جن میں مزید بہتر الٹرا وائڈ لینس، سنیما جیسی ویڈیو ریکارڈ کرنے کی صلاحیت اور رات کے وقت واضح تصویر کھینچنے کی ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ یہ ٹیکنالوجی گوگل کے پکسل فونز میں پہلے سے موجود ہے۔ ایپل نے اپنے نئے فونز کی بیٹریوں کی طاقت میں بھی اضافہ کیا ہے اور اب وہ زیادہ وقت تک کام کر سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راغی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔